अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम अक्स बरक्स। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को लेकर हर आए रोज़ एक नई खबर सामने आ रही है। अगर आज की बात की जाए तो इमरान खान ने पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत कर दी है। रावलपिंडी अडियाला जेल के करीब अपनी बहनों के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने यह बताया कि आज उनकी बहनों को 15 मिनट तक मुलाकात का वक्त मिला। फिर एक वकील ज़हीर अब्बास, जिनको डेढ़ मिनट मुलाकात की इजाज़त दी गई। इसके अलावा सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, किसी को मुलाकात की इजाज़त आज नहीं मिली। अलीमा खान ने यह भी कहा कि उन्होंने बानी को तन्हाई कैद में रखा है, बानी को जेल में उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं, किताबें नहीं दी जा रही हैं। बानी ने यह भी कहा कि 22 घंटे तक बंद रखा जाता है और सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमाओं की जानिब से एक बड़ा खत लिखा गया, खुला खत लिखा गया, जिसमें असीर रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत को हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया है। इन रहनुमाओं में सीनियर नायब सदर शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़रा मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने एक खत तहरीर किया है। इस खुले खत में हुकूमत से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दे दी गई है और हुकूमत से मुज़ाकरात को बानी चेयरमैन से मुलाकात पर मशरूत कर दिया गया है। खत में यह भी कहा गया है कि मुल्की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता अब मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात हर सतह पर होने चाहिए और सियासी सतह पर भी ये मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और मुक़तदरा की सतह पर भी ये मुज़ाकरात होने चाहिए। खत में यह भी कहा गया है कि मुज़ाकरात का आगाज़ सियासी सतह पर किया जाए, फिर तहरीक इंसाफ लाहौर के असीर रहनुमाओं को इसका हिस्सा भी बनाया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में चीफ एम हैं आमिर डोगर। उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद इमरान खान की जानिब से यह हुक्म दिया गया था कि जमात इस्लामी या फिर MWM का हिस्सा बना जाए, क्योंकि ये फैसला नहीं माना गया जिस पर पार्टी को नुकसान हुआ और जो मखसूस नशिस्तों का फैसला हमारे सामने आया उसने पार्टी को किस कदर नुकसान पहुंचाया है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। नुसरत वाहिद साहिबा PTI की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ, स्पेशल एडवाइजर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले नुसरत वाहिद साहिबा, बड़े अहम आज खबरें PTI के हवाले से हैं कि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि 10 मुहर्रमुल हराम के बाद एक तहरीक शुरू की जाएगी, एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो असीर रहनुमा हैं, पार्टी के अहम रहनुमा हैं, वो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात ही इस बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद हल है। तो PTI क्या तैयारी कर रही है, क्या चल रहा है जमात के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शुमाइला अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, PTI तो खैर पिछले 3 साल से ही बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहने वाली जमात है। ऑल्दो उसका नाम छीन लिया गया, चेयरमैन इमरान खान का नाम लेने के बजाय बानी चेयरमैन कहा जाने लगा और वो इतना ज़्यादा कहा जाने लगा कि PTI के लोग भी बानी चेयरमैन कहना शुरू हो गए। यानी इस तरह इसको इनकलकेट किया गया लोगों के दिलों में, लोगों के दिमागों में, कि उनको याद ही नहीं रहा कि उन्होंने चेयरमैन PTI कहना है या उनका नाम लेना है इमरान खान कह के। तो वो हमेशा बानी चेयरमैन। तो ये एक वो चीज़ थी हुकूमत की जो उसमें वो कामयाब हुई एक हद तक, आप समझ लें कि उनका ख्याल ये था कि इस तरह वो नाम मिट जाएगा, वो शख्सियत ख़त्म हो जाएगी, लोग उनका नाम लेना बंद कर देंगे, लोग उनके जो फेवर में वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वहीं पे खड़े और उनकी आवाम भी बिल्कुल उनके साथ खड़ी है। अब जहाँ तक ये बात है कि वो रोज़ाना एक कोई नई खबर आ जाती है, तो वो पिछले 3 साल से तो रोज़ाना तमाम TV चैनल्स खोल के देख लें आप, 5 बजे से लेके 12 बजे तक सिर्फ यही होता है, इमरान खान नाम लिए बगैर उनका जिक्र होता है और उन्हीं के बारे में प्रोग्राम हो रहा होता है। आज जैसे आप बता रही हैं कि वहाँ से लेटर आया है कि जी बातचीत होनी चाहिए, तो देखें शुरू से इमरान खान साहब ने यही कहा है कि मैं बातचीत के ऊपर यकीन रखता हूँ, लेकिन वो इन लोगों से बातचीत इसलिए नहीं करना चाहते थे कि ये लोग जीते हुए नहीं हैं। ये 17 सीटें लेके इनको 85 या 90 सीटें दे दी गई PTI से छीन के। तो इनसे मुज़ाकरात तो उस वक्त करे बंदा जब इनके पास कोई अथॉरिटी हो। ज़ाहिर है अथॉरिटी तो इनके पास है नहीं, तो फिर वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है उनके हाथ में सारा इख्तियार है, वही सही मानों में हाँ या ना कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन अब जैसे शाह महमूद कुरैशी है, डॉक्टर यास्मीन या उमर चीमा या इस तरह के वो लोग जो सीनियर भी हैं और बहुत समझदार भी हैं और बहुत
عرصہ ہو گیا ان کو یہ سفرنگ برداشت کرتے ہوئے. اگر وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی حکومت سے بات چیت ہونی چاہیے تو حکومت میں کچھ لوگ نصیر صاحب وہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو اہم رہنما ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ سیاسی سطح پہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن دوسری جانب جو بانی پی ٹی آئی وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاجی تحریک شروع کریں گے. تو یہ کیا کنفیوژن ہے؟ کیا ایک پیج پر نہیں ہے سب؟ نہیں یہ بات نہیں ہے، ایک پیج کی بات نہیں ہے. جو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیں وہ ان کو کیسے پتا ہو کہ خان صاحب کیا بات کہہ رہے ہیں یا کیا بات نہیں کہہ رہے ہے نا. وہ تو اپنی بات سوچیں گے کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے. تو اور ویسے بھی وہ دوسری جیل میں، یہاں پہ بھی ہوتے تو خیر کون سا ملاقات ہو جاتی تھی ان کی. تو وہ چونکہ دوسری جیل میں ہیں، دوسرے شہر میں ہیں، اور وہ 4 یا 5 جو لوگ ہیں وہ ظاہر ملتے بھی ہوں گے، اور ان سب نے مل کے بہت زیادہ سفر کیا ہے، اردو والا نہیں انگلش تو والا. نصرت صاحبہ کیا عمران خان کو اعتماد میں لیے بغیر ایسا خط لکھنا پھر ٹھیک ہے؟ اگر کوئی مشاورت نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی حرج اس طرح کی نہیں ہے. اس لیے کہ خان صاحب یہ بات تو کہتے رہے نا کہ بات چیت کرنی چاہیے. بات چیت میں ہی سیاسی لوگ تو بات چیت پہ ہی آگے چلتے ہیں نا. لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ کچھ کر سکے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ لوگ بات چیت کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان کے پاس جائیں جن کے پاس اتھارٹی ہو. تو ٹھیک ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے بات چیت کریں تو حکومت سے بات چیت کر لیں، لیکن اصل میں تو یہی ہوگا کہ آخر میں جا کے اسٹیبلشمنٹ ہاں یا نہ کرے گی تو اس کے اوپر بات آگے بنے گی. اور جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، عمران خان صاحب کی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 محرم کے بعد احتجاج، تو احتجاج بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اس لیے کہ احتجاج ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے حکمرانوں کو بالکل قدموں پہ لے کے آ جاتی ہے. یوں خان کا ہم نے دیکھا ہے کہ اشر ہوا، یا باقی اور پوری دنیا کے لوگ، یہ احتجاج ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں اور دوسرے کو آنے کے چانس ملتا ہے. چلیں بات بھی کر لیں، احتجاج بھی کر لیں، کوئی نہ کوئی تو ہر بار کام آ ہی جائے گا. معروف صاحب آپ سے میرا سوال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آ سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے وزیر اعظم نے بھی دعوت تو دی تھی پی ٹی آئی کو کہ آئیں بات کریں، مذاکرات کریں. آپ کو کیا امکانات نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا میڈم شمائلہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی، بات کرنے کا موقع دیا. یہ جو آپ نے جو باتیں بتائی ہیں مختلف، کہ کوئی کہہ رہا ہے مذاکرات ہوگا، کوئی کہتا ہے احتجاج ہوگا، تو اس سے ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. پی ٹی آئی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ان کی ڈائریکشن کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے. پہلے یہ نعرے لگا رہے تھے کہ جسٹس منصور صاحب چیف جسٹس بنیں گے اور لگ پتہ جائے گا، وہ پتہ لگ گیا. پھر انہوں نے بڑے نعرے لگائے جی ٹرمپ صاحب آئیں گے تو جناب عمران خان باہر ہوگا اور یہ ہو جائے گا. وہ بھی آپ سامنے دیکھ لیا. ابھی ایشو یہ ہے کہ عمران خان جب سے جیل میں ہے یہ ملک ترقی کر رہا ہے، ملک کی اکانومی بہتر ہوئی ہے، ملک میں استحکام آ رہا ہے، ادارے بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، سپریم کورٹ کام کر رہی ہے. اچھا ہر لحاظ سے جو اشاریے ہیں، اقتصادی اشاریے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ بہت بہتر ہو رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، انفلیشن کم ہو رہی ہے، کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے. آپ کے سامنے جو آپ کے ریزروز ہیں وہ بہت بہتر ہو رہے ہیں. ایک سٹیج پہ پاکستان کے بارے میں ہر طرف یہ مشہور تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. آج کوئی ڈیفالٹ کی باتیں نہیں ہو رہی. آج بلکہ دنیا کے جو مختلف ادارے ہیں یا مختلف جو فورم ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ سب سے دنیا میں ریکارڈ میں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسے عوامل ہیں یا ایسے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو سر اسی لیے ان کو کہتے رکھا گیا ہے کہ تاکہ ملک ترقی کرے. وہ اس قدر بھاری تھے ملک کے لیے جو آپ نے نشاندہی کی ہے جن معاملات کی. ہیلو، آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جی سر، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ملک ترقی کر رہا ہے تو جب تک وہ تھے تو ملک ترقی نہیں کر رہا، تو یہ سب انہی کی وجہ سے کہ ان کو اب اندر کیا گیا، اندر قید کیا گیا، تو اس کے بعد اب ملک ترقی کر رہا ہے. جب تک وہ تھے تو ملک ترقی نہیں کر رہا. ملک جو ہے نا، ملک جیسے یہ میرے اور آپ کی بات یہ تو دنیا کے جو اقتصادی امور کے ماہر ہیں، جو ادارے ہیں، جو آرگنائزیشن ہے، ورلڈ بینک ہے، موڈی ہے، اسلامک بینک ہے، ایشیا بینک ہے اور مختلف ادارے ہیں، ایم این ایس ہے، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو باتیں انٹرنیشنل میڈیا پہ ہے، بلوم برگ کہہ رہا ہے، ہر طرف یہ چرچے ہیں. آپ کے سامنے ابھی ہوا یہ ہے
کہ پاکستان کے بارے میں جو ایک پرسپشن تھی انڈیا نے بھی کی ہوئی تھی اور یہ پی ٹی آئی والوں نے بھی یہ پرسپشن ڈیولپ کی ہوئی تھی کہ پاکستان میں جو ہے وہ بہت کمزور ہے، معاشرت کمزور ہے، فوج جو ہے اس کے اندر بغاوت ہے، ادارے کمزور ہیں. لیکن ہوا کیا ہے، جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے سامنے جب نتائج سامنے آئے تو پاکستان کی بلے بلی ہوگی کہ ایک ایسا ملک جو 8 گنا بڑا ہے، اس کی جتنی بڑی اکانمی ہے، اتنی بڑی وہ کہتے ہیں ہم ڈیموکریسی ہیں، اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے جو غلط قسم کا تاثر ڈیولپ کیے تھے وہ سارے غلط پروو ہو گئے. ابھی یہ پی ٹی آئی والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار جو ہم بات مشہور کرنا چاہتے ہیں، جو بات بتانا چاہتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں ڈالا جاتے ہیں، اس سے الٹ ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے ہمارے بارے میں وہ پاکستان کے بارے میں تاثرات بہتر کر رہے ہیں، تو یہ اس دن بہ دن یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس لیے کبھی یہ کہتے ہیں یہ مذاکرات کریں اور کبھی کہتے ہیں مذاکرات کریں. دیکھیں جو آئی ایس پی آر کے ڈی جی ہیں وہ بار بار کہہ چکے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی پولیٹیکل جماعت سے نہ بات چیت کریں گے، نہ ہمیں اس معاملے میں گھسیٹا جائے، نہ ہمارا ایسے تعلق ہے. پولیٹیکل لوگوں نے اگر بات چیت کرنی ہے تو وہ کریں. دوسری سائڈ آپ دیکھیں کبھی یہ محمود اسد زئی کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سربراہ بات کریں گے، وہ ابھی آج نظر ہی نہیں آ رہے. پھر یہ فضل الرحمان کے پیچھے پڑ رہے کہ فضل الرحمان صاحب بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، کل سے ان کے خلاف یہ معاذرائی لگے ہوئے ہیں. تو ان کا تو وتیرہ یہی ہے کہ جو ان کی بات مانے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2012 میں فخر الدین ابراہیم کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ بہت کریڈیبل آدمی ہیں، یہ الیکشن کمیشن بنیں گے، الیکشن صحیح ہوگا. جب ان کو وہاں نتائج ان کے توقع کے مطابق نہ آئے تو انہوں نے فخر الدین ابراہیم کو کیا کیا آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد ناصر الملک صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ وہ کمیشن کے چیئرمین بنے اور انویسٹیگیٹ کریں جو 2013 کا الیکشن ہے. اس کمیشن نے جو آپ کو نتائج دیے آپ کے سامنے، انہوں نے 124 دن دھرنا دے کے ملک کو جو خراب کیا، ترقی جو ہو رہی تھی وہ خراب کیا. چائنا کے صدر نہیں آئے اور بے شمار مسائل پیدا کیے. اس کے بعد ناصر الملک نے جو کمیشن بنایا انہوں نے جو نتیجہ دیا انہوں نے بتایا وہ آپ کو پتا ہے. اس کے بعد جسر رضا محمد کے بارے میں ایک عرصے سے بہت کریڈیبل ہیں، ان کی مشاورت سے بنے، ان کے بارے میں جو انہوں نے عرضہ سنائی تھی وہ آپ نے دیکھ لیا. سکندر سلطان کو انہوں نے خود بنایا چیف الیکشن کمیشن، آج ان کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے پھر کیا کہا آپ کے سامنے ہے. تو ان کا تو یہ وتیرہ ہے کہ جو ان کی بات مان لے، جو ان کے بارے میں بات اچھی بات کہے وہ تو ٹھیک ہے، ادروائز جو بھی. ابھی دیکھیں نا کتنی خوش قسمتی ہے اس ملک کی کہ 2 سال سے عمران خان جیل میں اور ملک ترقی کر رہا ہے. ابھی یہ پریشان ہے کہ یار ہماری تو سیاست ہی نہیں کر رہی، روز جیل کے سامنے جا کے وہاں یہ میلہ لگا لیتے ہیں. یہ بات آپ نے 2-3 بار دہرائی ہے. یہ سوال میں نصرت صاحبہ کے سامنے رکھوں گی. نصرت صاحبہ آپ نے گفتگو سنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے ملک ترقی کر رہا ہے جب سے عمران خان قید میں ہے. اس کا آپ کیا جواب دیں گی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک پی ٹی آئی اس طرح سے احتجاجی تحریک کیوں نہیں شروع کر سکی ہے؟ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بجٹ آیا تو کہا گیا کہ احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی، پھر وہ 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دی گئی، پھر ابھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے بھی احتجاجی تحریک کرنی تھی. تو یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے تو میں ان کی بات کا جواب دے دوں جو انہوں نے ایک رٹی رٹائی اسپیچ کر دی ہے، جو ہمیشہ ہر نون لیگ کا بندہ جو آ کے باتیں شروع کرتا ہے وہ یہیں سے شروع کرتا ہے اور یہیں پہ ختم کرتا ہے. اب میں صرف ان کو یہ بتا دوں ان کا ملک جو بے انتہا ترقی کر رہا ہے وہ تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں. 2022 میں زر مبادلہ پاکستان کے پاس 21 ارب ڈالر تھے، ایکسپورٹ جو تھی 35 ارب ڈالر تھی، ریمیٹنس جو تھی 38 ارب ڈالر تھی، جی ڈی پی گروتھ جو تھی 6.2% تھی، جو کہ ان کی حکومت نے تسلیم کیا ہے، اور پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا. یہ ان کا تھا نا نعرہ کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی، لوگ مر رہے ہیں. پھر آج 2025 میں پاکستان کا زر مبادلہ 11 ارب ہے، ایکسپورٹ 23 ارب ہے، ریمیٹنس 16 ارب ہے، جی ڈی پی گروتھ جو ہے 2.3%، جو بیچ میں 0 پوائنٹ کچھ بھی رہ چکی ہے. اور پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے کیونکہ یہی فرما رہے تھے ابھی بھائی صاحب کہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. لیکن اس سے عالمی سطح پہ بھی پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ معیشت ترقی کر رہی ہے، موڈیز کی رپورٹ جی تو میں نے بتا دیا ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گیا. یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کتنی ترقی کر رہی ہے. 2022 میں 21 ارب ڈالر تھی اور آج 11 ارب ڈالر ہے، وہ ترقی ہو رہی ہے. ایکسپورٹ جو ہے وہ اس وقت جو تھی وہ 35 ارب ڈالر تھی، اس وقت جو ہے 23 ارب ڈالر ہے. ریمیٹنس 16 ارب ڈالر ہے اس وقت، اور 22 میں 38 ارب ڈالر تھی. تو یہ ترقی کر رہی ہے نا، بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، اس وقت تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پھر جو سب سے بڑی اس میں جو الارمنگ صورتحال ہے وہ پاکستان کا پرائمری انکم ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں باہر کی کمپنیاں سرمایہ کاری جو کر رہی تھیں وہ آہستہ آہستہ سارا اپنا منافع باہر لے کے جا رہی ہیں، اور پاکستان میں بیرون ملک کی کمپنیوں میں لایا ہوا جو منافع ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور تقریباً 7.1 بلین ڈالر کا فرق آ چکا ہے جو ہر سال بڑھتا جا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے پاکستان کہاں سے ترقی کر رہا ہے؟ انٹر بینک سے ان کے وزیر اعظم صاحب نے 87 ارب روپیہ ایک سال میں لیا ہے قرض انٹر بینک سے، جو باہر سے قرضہ لے رہے ہیں وہ تو لے ہی رہے ہیں۔ اب اس ملک کی جو سب سے بڑا المیہ ہو چکا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ملک راضی ہو جاتا ہے ان کو قرض دینے کے لیے تو یہ سارے آ کے ڈھول بجانا شروع ہو جاتے ہیں کہ اوہو پاکستان کو دیکھو اتنا بڑا مل گیا، پاکستان کو تو یہ مل گیا، پاکستان۔ اچھا نصرت صاحبہ، چلے جو ماضی میں ہوا سو ہوا جو ہو رہا ہے، لیکن ابھی جو بات وہ ہو رہی ہے کہ مذاکرات کی، اگر باضابطہ مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے حکومت کی جانب سے تو پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کیا رد عمل آئے گا؟ نہیں راضی ہوگی، نہیں راضی ہوگی، کیونکہ ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو صرف آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ لیکن وہ تو آپ کے اپنے، لیکن آپ کے شاہ محمود قریشی سینئر رہنما ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر ترین رہنماؤں نے، دیکھیں وہ جیل میں ہیں، انہیں نہیں پتا باہر کیا سچویشن ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا پریشر ہے ان پہ کسی جیل میں پچھلے 2 سال سے جیل میں ہیں وہ، اور پہلے ایک جیل میں تھے پھر اٹھا کے ان کو لاہور میں پھینک دیا ہے۔ وہ پتہ نہیں کن حالات میں رہ رہے ہیں، مجھے بالکل نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنی ایکسیس ہے باہر کی، کتنی نہیں ہے، یا ڈاکٹر یاسمین جن کو رات کو آکسیجن لے کے وہ سوتی ہیں، ان 2 دن سے لائٹ نہیں ان کو دی جا رہی جس سے وہ آکسیجن لے پا رہی ہیں، اور ان کی رات کس طرح۔ تو نصرت صاحبہ جو اسیر رہنما ہیں، کیا ان سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے، ان سے کوئی مشورہ کیا جاتا ہے؟ کہ ان سے ملاقاتیں ہی نہیں ہو رہی تو بات کس طرح سے بنے گی پھر؟ بس اتنی ملاقات ہوتی ہے، اگر جیل میں وہ عدالت آتے ہیں وہ لوگوں کو لے کے، تو وہاں جو تھوڑی سی پریس سے بات ہو جاتی ہے، کچھ اور بات ہو جاتی ہے، ان کے پاس اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ملاقاتیں کر کے ان کو ساری انفارمیشن دی جا رہی ہو، سب کچھ ہو رہا ہو، تو اس طرح کا کچھ نہیں ہے۔ اور لاہور میں ویسے بھی حالات جتنے زیادہ سخت ہیں، پنجاب میں خاص طور پہ، اس میں تو میرے خیال میں امپاسبل والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے معروف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی جانب سے اگر دعوت دی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تو اختیار ہی نہیں ہے، یہ کیا کریں گے؟ تو پھر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ہوگا کیا پھر؟ دیکھیں جو ہے نا مذاکرات، ڈائلاگ، ڈسکشن، یہ ان لوگوں سے ہو سکتا ہے جو سیولائز ہوں، جو مہذب ہوں، جو ان چیزوں کو، یا ڈیموکریٹ ہوں۔ جب ایک بندہ ہے وہ ان چیزوں کو بلیو نہ کرتا ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ادھر مائی وے اور ہائی وے، تو ایسے بندے کو آپ کس طرح کنونس کر سکتے ہیں؟ عمران خان کا یا اس کی پارٹی کے لوگوں کا، میں دیکھتا ہوں کہ میں تو اکثر صحیح بات ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے ڈسکس اسی نہیں کرتا۔ اسی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی پی ٹی آئی کے بندے سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ خان صاحب کی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی مختلف قسم کی کیا سرائیاں کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ 3.5 سال وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کام کیا تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ وی لو عمران خان، ہم عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ او بھائی خدا کے بندو، یہ لو، یہ عقیدت، یہ ہمیں گورننس میں، یہ گورننس ان چیزوں کی بنیاد پہ نہیں چلتی۔ گورننس چلتی ہے ڈلیوری کی بنیاد پر، سیاست چلتی ہے ڈائلاگ کی بنیاد پر۔ سیاستدان کا جو ویپن ہے وہ ڈائلاگ اور ڈسکشن ہوتی ہے۔ یہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ایک بات ہے، اگر آپ مان لیتے ہیں تو چلے گا ڈسکشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ مجرم آدمی ہے، سزا یافتہ ہے، اس کو کوئی بھی، چاہے گورنمنٹ ہو، پارلیمنٹ ہو، وزیر اعظم، کوئی بھی اس کو باہر نہیں نکال سکتا جب تک عدالت سے اس کو ریلیف نہیں ملتا۔ ان کی پہلی کنڈیشن اگر یہ ہوگی تو کبھی بھی ڈائلاگ آگے نہیں چل سکتا۔ اگر ہاں ڈائلاگ اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ آپ اصلاحات لے کے جائیں، الیکشن کے اصلاحات لے کے جائیں، اس کے بعد آپ مختلف جو اور انتظامی اصلاحات ہیں، لیگل یا جوڈیشل اصلاحات ہیں وہ لے کے آئیں، معاملات کو بہتری کی طرف جائیں، آئینی اصلاحات ہیں اس میں بہتری لائیں، اس کے بعد جو آپ کی معیشت ہے اس کے بارے میں آپ بہتر پالیسیاں بنائیں تاکہ آپ کی جو قومی ڈائریکشن ہے وہ درست ہو۔ اگر یہ ایشو نہیں ہو گیا، اگر یہ ایشو یہ ہے جی آپ عمران خان کو باہر نکالو، آپ ہماری بات مانو، آپ الیکشن دوبارہ کرو، آپ جو ہے جو معاملات ہیں وہ اس طرح کرو جیسے ہم چاہ رہے، تو اس طرح کی ڈائلاگ نہ کوئی کرے گا، نہ کامیاب ہوں گے اور نہ کسی کو دلچسپی ہوگی۔ ڈائلاگ جو ہے نا وہ کسی لاجیکل بنیاد پر ہوتے ہیں، تو لاجیکل بنیاد پر یہ ڈائلاگ کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کرو، دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں جی آپ کا پاور نہیں ہے، تو جن کے پاس پاور ہم
डायलॉग करो, वो कहते हैं हम डायलॉग ही नहीं करते। तो ये अजीब कंफ्यूज सिचुएशन बनाई हुई है। इसमें मुझे कोई इनकी तरफ से, वैसे मेरे ख्याल में पर्सनली फील डायलॉग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क बड़े सही तरीके से जा रहा है, मुल्क की इकानमी बेहतर हो रही है, अदारे काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट काम कर रहे हैं। एक आदमी जेल में है, पड़ा रहने दे, क्या इसमें हर्ज क्या है, क्या क्या मत आ रही है, उसको रहने दे। हर वक्त जी वो हो गया, वो गए, अदालत से सजा याफ्ता आदमी है, उसके बारे में आप मीडिया वालों को भी मेरे ख्याल में ये बार बार उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं तो बार बार आप बुला लेते हैं, वरना मेरा तो समझ रहे हैं कि माइनस इमरान खान होगा तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, आप ये कह रहे हैं? मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, मुल्क बेहतरीन तरक्की कर रहा है, तो दुनिया में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है सब, मैं बताऊँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसका जवाब लेते हैं। नुसरत साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान से ही मुल्क तरक्की करेगा। जी जी माशाल्लाह बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, वो तो मैं देख रही हूँ ना, अभी भी देख रही हूँ और पहले भी 2 साल से देख रहे हैं कितना ज्यादा तरक्की करके कहाँ से कहाँ चला गया। अभी मैंने बताया क्राइटेरिया इनका सिर्फ ये है कि इनकी जेबें भर जाए, इनकी तनख्वाहें जो थी वो 1.5 लाख से बढ़ के 10-10 लाख हो जाए तो मुल्क तरक्की कर रहा है। सारी फैसिलिटीज उनको मिलती रहे, पेट्रोल मुफ्त मिल रहा हो, गाड़ी मुफ्त मिल रही हो, नौकर मुफ्त मिल रहा हो, घर मुफ्त मिल रहा हो, तो बड़ा अच्छा चल रहा है, जाहिर है बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसके बाद ये जो फरमा रहे हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, तो मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहती हूँ 33% टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। ये मुल्क में बंद होने वाली टेक्सटाइल फैक्ट्रियों का 78% जो है टेक्सटाइल फैक्ट्रियां पंजाब में बंद हुई हैं। मुल्क की 14% जो मिल्स हैं वो बंद हो चुकी हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन की जानिब से बताया गया है कि महंगी बिजली और कारोबारी मुश्किलात की वजह से पाकिस्तान की 568 टेक्सटाइल मिल्स में 187 अब तक बंद हो चुकी है। सबसे ज्यादा मिल्स पंजाब में बंद हुई हैं। तो मुल्क तरक्की कहाँ से कर रहा है, मुझे समझ नहीं आती इनको। ये कर्जे ले लेते हैं, उसको लेके ये बाहर भेजते हैं और अपनी इसी तरह जिस तरह चीनी बाहर भेजी, उसके बाद चीनी वापस मंगवा ली और वो यहीं कहीं घूमती रहती है और उसकी कीमतें बढ़ा के 87 से चली गई 200 पता नहीं 20 या 230 के ऊपर। बहुत अच्छा जा रहा है मुल्क, बहुत अच्छा जा रहा है, इससे ज्यादा तरक्की हो ही नहीं सकती, इसलिए कि इनकी जेबें भरी नहीं है। जिनकी जेबें खाली हो रही हैं, जिनसे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, उनसे पूछो कि वो माचिस की उस डब्बी के ऊपर भी कितना टैक्स दे रहे हैं। चीनी कहाँ से कहाँ चली गई। इस पे एक बड़ी डिबेट हो सकती है कि मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर कभी प्रोग्राम करेंगे। लेकिन नुसरत साहब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी जो पिछले दिनों से हम सूरत हाल देख रहे हैं, पीटीआई के अंदर कुछ इख्तलाफात की खबरें, जैसे केपी का बजट पास हुआ, बानी पीटीआई से मुशावरत के बगैर, फिर गंडापुर की जानिब से जो बयानात सामने आए, फिर अभी हमने ये मामला देखा है कि एक ख़त तहरीर किया गया है, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करो, जबकि बानी की जानिब से कहा जा रहा है कि एहतजाज किया जाएगा। आपको लगता है क्योंकि मुशावरत नहीं हो रही तो ये सारी चीज़ें पार्टी को नुकसान पहुँचा रही हैं, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं, या चलें इख्तलाफ राय कह लें आप? मैं आपको बताऊं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इन्होंने फरमाया था कि पढ़े लिखे लोगों से, रीजनेबल लोगों से बात करनी चाहिए। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बता रही हूँ मैं आपको कि ये वो असम्बली थी जिसमें 75% हमारे एमएनएस जो थे वो मास्टर्स थे और बाकी जो थे वो इससे ज़्यादा ऊपर के पढ़े हुए थे। बहुत कम ऐसे लोग थे जो मैट्रिक या एफए पास या कुछ हो गया। आप जाके नून लीग में देख लीजिए कौन आपको मिलता है जो मास्टर्स हो। इनकी वज़ीर आला की तालीम देख लीजिए, बाकी शहबाज शरीफ की तालीम देख लें, नवाज शरीफ की तालीम देख लें, बाकियों की तालीम देख लें, आपको पता चल जाएगा कितने रीजनेबल है। हाँ वो बहुत ज्यादा रीजनेबल है, डिप्लोमेटिक वे में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है। हमारे लीडर की जो सबसे बड़ी खूबी या खराबी समझ लें, वो जो दिल में समझता है, जो दिमाग में समझता है, वो उसकी जबान पे होता है। ये नहीं होता कि वो कह दे हाँ सब कुछ ठीक है और अंदर से वो जो है वो जड़ें काट रहा हो दूसरों की। तो इस तरह की चीज हमारे यहाँ नहीं पाई जाती थी, इसी वजह से सब कुछ हुआ। अगर वो एब्सोल्युटली नॉट ना कहते वहां पे बैठ के, वो कहते थे हाँ मैं देखूंगा जब कुछ होगा तो मैं कर लूंगा, तो ये उन्होंने नहीं इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने मुल्क के लोगों को मरवाना नहीं चाहता। पहले भी 85,000 पीपल जो हैं वो इस अफगानिस्तान की वॉर में हमारे मरे हैं लोग। अब मैं बिल्कुल किसी ड्रोन हमले की इजाजत नहीं दूंगा, मैं कभी एयरपोर्ट अपना नहीं दूंगा। तो जाहिर है उसके बाद कोई क्यों बर्दाश्त करेगा उनको। फौरन हुआ कि जी निकालो इस आदमी को, निकालो। और ये फरमा रहे हैं कि वो जेल में रहे तो क्या फर्क पड़ता है, आपको क्यों फर्क पड़ेगा जी, आपका क्या ख्याल है? आपके लीडर को क्यों नहीं रखा जाता जेल में? 3 दिन के बाद वो रोने धोने और पता नहीं क्या खुशामते करना शुरू हो जाता है। अभी जो मुशर्रफ ने भेजा है वहाँ सऊदी अरब, पूरे घर पूरे खनसामा सारी चीजों को लेके चले गए और उनके साथ सैफुर रहमान था अगले वाले सेल में, उसको खबर तक नहीं थी कि रातों रात उड़ के चले गए। तो ये वो लोग हैं, ये इनको इसी तरह की चीजें पसंद आती हैं जो झूठ के ऊपर मबनी हो, जिनका
अपना कोई न दीन है न ईमान है, खाना काबा में बैठ के ये बातें करते हैं, पता नहीं किस किस तरह के मुआहदे करते हैं। तो इनका क्या है, मुल्क तो बहुत तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। अच्छा नुसरत साहिबा, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, डॉलर से बढ़ गया है। अच्छा नुसरत साहिबा, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, यकीनन उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया पार्टी को। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, किन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है? अदालतों से कोई आपको अभी उम्मीद है, या क्या आप सोच रहे हैं कि इससे सूरत हाल से कैसे निकला जाएगा? खासतौर से पंजाब में पीटीआई का रह जाएगी। तो 26वीं तरमीम के बाद कोई रह जाती है अदालतों से एक्सपेक्टेशन आपकी? उन्होंने वही कुछ करना है जिसके लिए उनको लाया गया है, नीचे से लाके 12वें ग्रेड पे 12वें नंबर पे 13वें नंबर से लाके उनको अगर ऊपर पहुंचाया जा रहा है और मुख्तलिफ सूबों से लाके उनको जूनियर्स को सीनियर बनाया जा रहा है, तो उसके बाद उनकी 25-25 लाख रुपए तनख्वाहें हैं, दूसरी फैसिलिटीज हैं, दुनिया जहां की। वो रिटायर हैं जिनको रिटायरमेंट की पेंशन भी मिलती है और तनख्वाह भी मिलती है, तो वो क्यों ना फैसले देंगे? सही है, मतलब आप कोई उम्मीद, कोई चीज, कोई इस तरह की चीज नहीं रह जाती। ठीक है। अच्छा मारूफ साहब, आपको लगता है कि कोई 27वीं तरमीम लाने पर गौर हो रहा है या आ सकती है? बिल्कुल आएगी। देखें 27वीं तरमीम का मुझे तो इल्म नहीं है कि आ रही या नहीं आ रही, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये मैडम जो बता रही थी, ये समझिए तरक्की ये है कि स्वाद दरिया में तुगयानी आती है और 15-16 बंदे वहाँ बेचारे चीख के कह रहे हैं और वहाँ कोई रेस्क्यू को नहीं मिल रहा। वजीर आला जो है वो अपनी मस्ती में लगा हुआ है। इनके सामने इनके साथ ये तरक्की है, इनके साथ तरक्की ये है कि फेडरल जो कैपिटल है उस पर अल्लाह बोला जाए। इनके लिहाज से तरक्की ये है कि इनके अपने वज़रा जो हैं KPK के, वो वज़ीर आला के बारे में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि ये करप्शन कर रहा है। इनके लिहाज से तरक्की है। इनसे जरा ये पूछें कि अगर मुल्क तरक्की नहीं कर रहा तो ये जो इंटरनेशनल अदारे जो हैं, मूडी या MNS या मुसल IMF के जो अदारे, वो मेरे ना कंट्रोल में, ना आपके, ना गवर्नमेंट, वो तो इंडिपेंडेंट अदारे हैं। वो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग क्यों बढ़ा रहे हैं? 3 दफा क्रेडिट रेटिंग बढ़ चुकी है पिछले 2 साल में, क्यों बेहतर हुई है? मुझे ये बताएं, अगर मुल्क तरक्की नहीं कर रहा तो जो आपके फॉरेन रेमिटेंसेस हैं तो वो 35 बिलियन पे पहुंच गई हैं, वो कैसे पहुंची हैं? अगर तरक्की नहीं हो रही, ये स्टॉक मार्केट जो है आज भी आपके सामने 1,28,000 पाउंड पे जाके बंद हुई है, कैसे हुई है? अभी इशू ये है, ये सब कुछ इनको इल्म है, इनकी प्रॉब्लम, उनकी तकलीफ इनको सिर्फ ये है कि मुल्क तरक्की कर रहा है और दिन ब दिन इमरान खान जो इनको मुर्शिद जिसको कहते हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो वैल्यू है, वो डाउन ग्रेडिंग हो रही है उसकी। इनकी सियासत जो है वो ठप हो रही है, इनकी सियासत दफन हो रही है। ये इनको तकलीफ यही है कि हमारी जो सियासत है, देखें ना, ये वो लोग हैं जो कह रहे थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और इमरान खान ने कॉल की कि जेल भरो। कितने लोग गए थे जेल में? इमरान खान जो है जेल में अभी है, कितने लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं? कितने लोग हैं KPK से निकले हैं? कितने पंजाब से निकले हैं? कहीं कोई नाम? और इनके लोग आपस में लड़ाई फसाद और मुख्तलिफ मसाइल और इतने मतनाज़ा हो चुके हैं कि एक दूसरे को मानते नहीं है। तो इनके लिहाज से अभी तरक्की इसलिए नहीं हो रही। वो हमारे जो है ना मियां मोहम्मद साहब जो शायर हैं हमारे, उनकी बड़ा खूबसूरत है कि आमा बे खलासा आगे खासा दी गल करनी, मिट्टी खीर पका मोहम्मदा कुत्तियां आगे तनी। इनसे जो मर्जिया बात करते रहो, इनको बात कभी भी समझ नहीं आ रही, ना ये लॉजिकल तरीके से सोचते हैं। इनका बस एक ही इनकी सुई फिक्स हो हुई है कि इमरान खान का निकालो। भाई इमरान खान जो है उसने करप्शन की है, उसने मुल्क को लूटा है, मुल्क को तकसीम किया है, तफरी किया है, तफरकाबाजी पैदा की है, नई नस्ल को बर्बाद किया है, माशरती नाम को खराब किया। ऐसे शख्स को अंदर रहने की वजह से ही तो मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क में बेहतरी आ रही है। अभी देखे ना, मतलब पार्लियामेंट काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, अदारे काम कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन जो है, आपको पता है कि जो आपकी जो इकॉनमी के इंडिकेटर होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि डेट टू GDP रेशो, वो 9% थी, अभी 11 में चली गई है। कैसी हुई है? तो इसलिए कि आपकी बेहतर हुई है। इसी तरह जो आपके साथ जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि इससे तिजारत बढ़ेगी, बेहतर होगी, मामलात बेहतर होंगे। दुनिया के लोग, दुनिया के मुख्तलिफ जो अदारे हैं पाकिस्तान के साथ, वो भी तिजारती माहे हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के मामलात हो रहे हैं। तो ये चीजें इनको सूट नहीं करती। ये चाहते हैं
وہ جس طرح عمران خان صاحب نے صادق کے خلاف وہاں اللہ کو کیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کسی کو نہیں ہم نے چلنے دینا. اس طرح کے ان کے مسائل ہیں. ابھی ان مسائل میں کتنی دیر ہم بحث کریں، کتنی دیر ہم اس کا ڈسکس کریں. میرے خیال میں یہ جو ہیں یہ مسائل کبھی بھی نہیں حل ہوں گے. یہ میرے حساب سے تو عمران خان سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عمران خان کا باہر نکلا کسی طریقے سے اس کو ریلیف دینا، اس سے بہت جو لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان وہ جو ووٹ ملتا ہے تحریک انصاف کو، جو ووٹ ملتا ہے وہ عمران خان کے نام پہ ملتا ہے. اگر ان کو مائنس کر دیا جائے گا تو پھر پارٹی کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ نصرت بھائی صاحب بتائیے آپ اس جواب پر کیا کہیں گے. دوسرا یہ کہ کے پی میں آپ کو کیا لگتا ہے، کے پی کی صورتحال کیا پی ٹی آئی کے لیے چیلنجنگ ہے؟ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں، اور ایک وہ لیڈر ہے شاید پاکستان میں اس سے زیادہ پاپولر لیڈر کبھی نہیں آیا، جس کو 180 سیٹس ملی ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ان حالات میں، جبکہ اس کا نشان چھین لیا گیا، پارٹی کا نشان چھین لیا گیا، جھنڈے کا نشان چھین لیا گیا، لوگوں کو آلو بیگن جوتا پیر پتہ نہیں پنکھا اور کیا کیا چیزیں دے دی گئی، اور وہ بھی اس طرح کی کہ اوپر نیچے کے دو جو ہوں وہ بالکل ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہوں، تاکہ لوگوں کو جان بوجھ کے انہوں نے ظاہر ہے لوگوں کو پڑھائی سے دور رکھا، جو ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کس طرح اسکولوں کی اور کالجوں کی حالت ہوتی جا رہی ہے. اور اسی لیے رکھا گیا کہ ایسے وقت میں وہ کام آئے ان کے، کہ وہ تو سارے ان پڑھ ہوں گے، جو ان پڑھ ہوں گے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے کچھ بھی نہیں ان کو پتہ چلے گا. لیکن اویئرنیس اتنی دے چکے تھے خان صاحب لوگوں کو کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو فون کر کے، اپنے علاقے کے بڑے بندے کو فون کر کے اس سے پتہ کر کے کہ نشان کیا ہے، اور ایسا وہ کیا کہ یہ لوگ شام تک بالکل تسلی میں تھے کہ مصطفیٰ صاحبہ بس ایک لائن میں اس بات کا جواب دیجیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے معاملات رہے، وہ نقصان جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے نے پارٹی کو بہرحال پہنچایا؟ اس کا ذرا مختصر جواب دیجیے گا، وقت ذرا کم ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جس قسم کے حالات تھے نا کہ آپ کس پارٹی کے ساتھ جوائن کریں گے، اگر وہ ان حالات میں تھوڑا سا بھی ریلیکسیشن ہوتی، آپ دیکھ لیں کہ 10 لوگوں نے پیپر بنائے ہوئے تھے، ان کے پیپر پھٹ جاتے تھے. لیکن عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جماعت اسلامی یا پھر ایم ڈبلیو ایم کا حصہ بن جایا جائے، لیکن ان کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تو اس کا نقصان مانا نہیں گیا کی بات نہیں تھی، مانا نہیں گیا کی بات نہیں تھی. وہ حالات اس قسم کے تھے کہ اس میں وہ چیزیں اوپر کی طرف نہیں جا رہی تھی، لوگ ڈر رہے تھے، جماعت اسلامی خود بھی ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پھر وہ بلے باز ایک صاحب آئے تھے جن کے اوپر تھوڑا سا اعتبار کیا، لیکن وہ تو ڈر کے مارے ایسا بھاگے کہ پہلے ہی اس میں غائب ہو گئے. تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ پیپلز پی ٹی آئی نے کوئی چیز اس طرح کی کر دی، حالات اس قسم کے کیے گئے جس میں مار کے لوگوں کا برتا نکال دیا گیا، تو اس میں ظاہر ہے لوگ ڈر بھی رہے تھے اور پیچھے بھی ہٹ رہے تھے. لیکن ٹھیک ہے، اس وقت کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ وہی فیصلہ ہونا چاہیے. تو معروف صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں، مختصر ذرا رکھیے گا پلیز، وقت کم ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں تو کچھ نہیں بھی کہہ رہا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جو امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہتری آئے، ملک میں مزید ترقی کرے، اس کا ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ پارلیمنٹ رائٹ فورم ہے، پارلیمنٹ میں سارے لوگ وہاں ایشو ڈسکس کریں، ان ایشو پہ بات ہو، کھل کے بات ہو، اور ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، ایک دوسرے کی بات سنی جائے، اور الیکشن اصلاحات لائی جائیں. اس کے بعد جو کنسٹیٹیوشنل جو کمی ہیں وہ ساتھ لائی جائیں، آپ کی ڈویلپ کی باتیں ہوں، ایشو کی بات ہوں، بیرونی ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں، یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور بات تو ہونی چاہیے، لیکن بات تو اسی صورت میں ہوگی جب یہ پارٹیز ایک ساتھ بیٹھیں گی، ایک دوسرے کے سمجھنے کی کوشش کریں گی، کچھ لچک اس طرف سے کچھ لچک اس طرف سے دکھانی پڑے گی، تبھی جا کر یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. صرف خط تحریر کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.